دشمن کو چھپ کر نہیں للکار کر مارتے ہیں. دہشت گردی پاکستان نہیں ہندوستان کا وتیرہ ہے. مارکہ حق میں اللہ کی نصرت سے کامیابی ملی. چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر کا قومی علماء مشائخ کانفرنس سے خطاب. کہا سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ تاریخی ہے. اللہ نے تمام مسلم ممالک میں سے محافظین حرمین کا شرف پاکستان کو عطا کیا. اسلامی ریاست میں ریاست کے سوا کوئی جہاد کا حکم نہیں دے سکتا. علماء قوم کو متحد رکھیں اور قوم کی نظر میں وسعت پیدا کریں. زہر آلود پروپیگنڈا کیا جائے تو ہماری ذمہ داری ہے فوج کا دفاع کریں. پاک فوج کی قربانیوں کا مذاق اڑائیں گے تو کون پاکستان کی عزت کرے گا؟ اس سے بڑی ملک دشمنی نہیں ہو سکتی. وزیر اعظم شہباز شریف کا قومی علماء کنونشن سے خطاب. کہا ملک جادو ٹونے نہیں محنت سے ترقی کرتا ہے. ڈیفالٹ کے دہانے پر کھڑی معیشت کو ہم دوبارہ پٹڑی پر لائے. مارکہ حق کے بعد پاکستان تیزی سے ترقی کر رہا ہے. فیلڈ مارشل کی قیادت میں افواج نے بھارت کو منہ توڑ جواب دیا. معاشی کامیابی کے لیے عسکری اور سیاسی قیادت نے مل کر کام کیا. ملک کی ترقی کے لیے دہشت گردی کا خاتمہ ناگزیر ہے. فتنہ خوارج اور فتنہ ہندوستان پاکستان میں حملے کر کے ہمارے لوگوں کو شہید کر رہے ہیں. سیکیورٹی فورسز کے جوان ملک کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں. شہداء کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی. کنونشن میں چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی شریک تھے. اس وقت ایک سیاسی جماعت سیاسی دجال کا کام کر رہے ہیں اور پاکستان کے نوجوانوں کو برگلانے کی کوشش کر رہے ہیں. پابندی کا کبھی نہیں چاہتے کہ ایسے حالات بنے کہ سیاسی جماعتوں پہ پابندی لگے. وہ خود ایسے حالات پیدا کر رہے ہیں کہ میں چاہوں یا نہ چاہوں ان کے خلاف پابندیاں، سختیاں اور شاہد بینز لگ سکتے ہیں. ایک جماعت اس وقت سیاسی دجال کا کردار ادا کر رہی ہے. مسلسل فوجی قیادت کو نشانہ بنا رہی ہے. نوجوانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. سیاست اپنی جگہ مگر عوام اور افواج کے ساتھ کھڑا ہونا ضروری ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی لاہور میں گفتگو. کہا پی ٹی آئی کے موجودہ رویے سے پابندی لگ سکتی ہے. کوئی جا کر اس شخص کو سمجھائے کہ سیاست کریں، انتہا پسندی نہیں. کسی سیاسی جماعت پر پابندی چاہتے ہیں نہ خواہش ہے. پی ٹی آئی کو سیاسی رویہ درست کرنا ہوگا. بھارت سے جنگ کی جیت دنیا تسلیم کر رہی ہے. بھارت آج تک اس شکست سے نہیں نکل سکا. بھارت اب بھی پاکستان میں دہشت گردی کی کوشش کر رہا ہے. افغانستان سے آئے دہشت گرد پاکستان میں کارروائیاں کرتے ہیں. بلاول بھٹو نے کہا حکومت کو اپوزیشن کو سیاست میں جگہ دینی چاہیے. الیکشن کمیشن پر اتحادی جماعتوں کا اعتماد ہے نہ اپوزیشن کا. خوشی ہوگی اگر مریم نواز سندھ سے الیکشن لڑیں. پنجاب کے لوگوں سے مجھے ہمیشہ محبت ملی ہے. پی ٹی آئی چاہتی ہے بانی پی ٹی آئی کو کسی اور صوبے منتقل کیا جائے. حکومت نے اس پر غور شروع کر دیا. وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر اطلاعات اختیار ولی کی پریس کانفرنس. کہا بانی پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کے تمام دروازے بند ہو چکے. پی ٹی آئی ملک کو عدم استحکام کا شکار کرنے کے ایجنڈے پر ہے. احتجاج کے نام پر فتنہ فساد پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. خیبر پختونخوا میں صوبائی حکومت اور دہشت گردوں کا گٹھ جوڑ ہے. حکومت شاید کہ بہادر شاہ ظفر کی طرح یہ سمجھ رہی ہے کہ دلی دور راست میں انتباہ کرتا رہا ہوں سے آپ کے ہاتھ سے یہ حالات نکل جائیں گے اور یہ نہیں بانپ رہے. ہم مائنس ہو گئے تو یہ بھی نہیں رہے. کیا بانی کو کہیں اور منتقل کرنے اور ملاقات نہ کرانے سے حالات ٹھیک ہو جائیں گے؟ ہم مائنس ہو گئے تو یہ بھی نہیں رہیں گے. حالات ہاتھ سے نکل جائیں گے. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی حکومت سے معاملات کو ٹھنڈا کرنے کی اپیل. کہا محمود اچکزئی اور راجہ ناصر عباس سے کہا ہے حالات نارمل کرنے کے لیے کچھ اقدام اٹھانا ہوں گے. پی ٹی آئی کا تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے پیپلز پارٹی سے رابطے کا فیصلہ. 20 اور 21 دسمبر کو اسلام آباد میں قومی کانفرنس کے انعقاد کا اعلان. قومی کانفرنس میں سیاسی ڈائیلاگ کا راستہ نکالنے پر غور ہوگا. مسلم لیگ نون کو قومی کانفرنس میں دعوت نہیں دی جا رہی. پی ٹی آئی کی حکومت سے مذاکرات کے لیے پھر بانی سے ملاقات کی شرط. پی
ٹی آئی کی اڈیالہ جیل کے باہر بانی کی بہنوں اور کارکنان پر تشدد کی مذمت. کہا واقعات ثبوت ہے حکومت سیاسی مخالفین کے خلاف طاقت کا استعمال کر رہی ہے. حکومت سے کسی قسم کی اخلاقیات، قانون یا انصاف کی توقع نہیں رکھتے. اپنے کارکنوں، خواتین اور قیادت کے ہر فرد کے ساتھ کھڑے ہیں. ہماری جدوجہد آئین، حق اور سچ کے لیے پہلے سے زیادہ قوت کے ساتھ جاری رہے گی. پی ٹی آئی کو سازش کر کے حکومت میں لایا گیا. بانی کے 3.5 سال سیاہ ترین دور تھا. اخلاقیات کی باتیں کرنے والے پی ٹی آئی دور میں کہاں تھے؟ وزیر اطلاعات شرجیل انعام میمن کی اسلام آباد میں نیوز کانفرنس. کہا بانی پی ٹی آئی کی فیملی بھارتی میڈیا پر جا کر ملک کے خلاف باتیں کر رہی ہے. اسرائیل کے اخبار بانی پی ٹی آئی کے حق میں مضامین چھاپ رہے ہیں. پی ٹی آئی بیرون ملک ریاستی اداروں کے خلاف پروپیگنڈا کر رہی ہے. پی ٹی آئی نے جو محاذ کھولا ہے وہ غیر اصولی ہے. پی ٹی آئی اپنے لب و لہجے کو درست کرے، نوجوانوں کو ورغلانے کی کوشش نہ کرے. پاکستان کی برطانیہ کو بڑی پیشکش، مجرموں کے تبادلے کے لیے تجویز دے دی. برطانوی میڈیا کے مطابق سیاسی مخالفین کو پاکستان حوالگی کا مجوزہ منصوبہ برٹش ہائی کمشنر کو پیش کیا گیا. بدلے میں ڈی پورٹ پاکستانی گرومنگ مجرموں کو پاکستان قبول کرے گا. شیڈو ہوم سیکریٹری کرس فلپ نے کہا برطانوی حکومت کو منصوبہ مسترد کرنا چاہیے. ہمیں سیاسی انتقام کے شکار افراد کو تحفظ دینا چاہیے. معاملے میں جھوٹی تجارت نہیں ہونی چاہیے. پاکستان جیسے ممالک کو مجرم غیر مشروط طور پر قبول کرنے چاہیے. امریکہ نے بلوچستان میں معاشی ترقی کے لیے سرمایہ کاری کا اعلان کر دیا. امریکی ایکزم بینک نے منصوبے کے لیے $1.25 ارب فائنانسنگ کی باضابطہ منظوری دے دی. قائم مقام امریکی سفیر نیٹلی بیکر کا کہنا ہے فائنانسنگ ریکوڈیک میں منرلز اور کرٹیکل مائننگ آپریشنز کے فروغ میں بنیادی کردار ادا کرے گی. پاکستان میں $2 ارب مالیت کی جدید مائننگ مشینری درآمد کی جائے گی. بلوچستان میں 7,500 اور امریکہ میں نئی ملازمتوں کے 6,000 مواقع پیدا ہوں گے. دو طرفہ اقتصادی تعاون کو نئی بلندیوں تک لے کر جائیں گے. فائنانسنگ بلوچستان جیسے پسماندہ علاقوں میں جامع ترقی کا سب سے بڑا قدم ہے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر کی ملاقات. باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال. ملاقات میں خطے اور عالمی صورتحال پر بھی گفتگو ہوئی. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے پاک امریکہ قریبی تعلقات کی اہمیت پر زور دیا. پاکستان سٹاک مارکیٹ میں نئی تاریخ رقم. انڈیکس نے پہلی بار 1,70,000 کی سطح عبور کر لی. دوران کاروبار 1,241 پوائنٹس تک اضافہ دیکھا گیا. ماہرین کا کہنا ہے IMF سے قرض قسط کی منظوری کا مارکیٹ پر مثبت اثر ہوا.